پاکستان میں رمضان المبارک کی پہلی افطاری کی تیاری، بازاروں میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کے پھل سبزی کے دام سن کر ہوش اڑ گئے، چیزیں مہنگی ہونے کا شکوہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشوں کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ کچھ مخصوص عناصر دہشت گردی کی پشت پناہی کرتے ہیں اور جب بھی ریاست ان پر ہاتھ ڈالتی ہے تو آپ کو جھوٹے بیانیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دہشت گردی کے پیچھے منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بہاولپور میں طلباء سے بات چیت، کہا ملک کی ترقی کے لیے ہم میں سے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے، بلا وجہ تنقید کے بجائے اپنی توجہ اپنی کارکردگی اور فرائض پر مبذول رکھنی ہے۔ $7 ارب قرض پروگرام کی نئی قسط کے لیے IMF اور پاکستان کے مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو مزید $1 ارب کی قسط مل سکے گی۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ نو رکنی وفد پاکستان میں 2 ہفتے قیام کرے گا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 6 ماہ میں وفاق کو 169 ارب کا سرپلس بجٹ دیا۔ صحت کارڈ کی ادائیگیاں بروقت کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم کی ARY نیوز سے بات چیت، بتایا خیبر پختونخوا نے قرضوں کی ادائیگی کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے، 78 ارب روپے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے گئے۔ BRT کو 3 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ 6 ماہ کے دوران صوبائی آمدن میں 14 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار صوبائی آمدن 100 ارب روپے سے تجاوز کر رہی ہے۔ KP حکومت کے پاس عوام کے لیے کوئی پروگرام نہیں، صوبے کے عوام اصلیت جان چکے ہیں۔ PTI کا گراف نیچے گر رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی بانی PTI کی کال مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئے، مخالفین کو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ CTD کی جانب سے کوڑا کھٹک دھماکے کی تحقیقات جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے CCTV تحویل میں لینے کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ پولیس اور دیگر اداروں نے اب تک زخمیوں سمیت 50 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کر لیے۔ کال ڈیٹا ٹریس پر بھی کام جاری ہے۔ ہم اپنے ریٹ قائم کرنا جانتے ہیں، ہائی ویز کھولنا مسئلہ نہیں، لیکن حکومت ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ سیاسی مقاصد کے لیے بلوچستان سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیانات افسوسناک ہیں۔ صوبے میں حکومتی عملداری برقرار ہے، فورسز جلد دہشت گردی کو کنٹرول کر لیں گی۔ کمشنر کراچی نے سحر و افطار میں بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کے الیکٹرک اور سوئی صدرن کو خط لکھ دیا۔ کمشنر نے لکھا دونوں ادارے ایسی حکمت عملی بنائیں کہ سحر و افطار میں کھانے کی تیاری اور مذہبی فرائض کی ادائیگی میں مشکلات نہ ہوں۔ ماہ رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی، مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ کل اور منگل کو پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں موسلا دھار بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ برطانوی وزیر اعظم کا یوکرین کو 2 ارب پاؤنڈ قرض دینے کا اعلان، معاہدے پر دستخط، قرض منجمد روسی اثاثوں سے حاصل منافع سے ادا کیا جائے گا۔ زیلنسکی نے برطانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یوکرین کے لوگ خوش ہیں، ہمارے پاس ایسے اسٹریٹجک شراکت دار موجود ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے یوکرین کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا برطانیہ ہر مشکل گھڑی میں یوکرین کا ساتھ دے گا۔ صدر زیلنسکی آج یورپی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 250 رنز کا ہدف دے دیا۔ شریاس ایئر نے 79 رنز بنائے۔ ہاردک پانڈیا 45 اور اکشر پٹیل 41 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ میٹ ہنری نے ٹاپ بھارتی بیٹرز کو اڑا کر رکھ دیا، 5 وکٹیں حاصل کی۔ جیتنے والی ٹیم کا سیمی فائنل میں آسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا۔ فیلڈر نہیں سپرمین، گلین فلپس نے کوہلی کو تنگ کر دیا۔ دبئی اسٹیڈیم میں اڑتے ہوئے ناقابل یقین کیچ پکڑا۔ بھارتی سٹار بیٹر، ان کی اہلیہ انوشکا اور تماشائی تنگ رہ گئے۔ وراٹ کوہلی نے ون ڈے میچوں کی ٹرپل سینچری مکمل کر لی۔
چیئرمین پی سی بی سے ڈومیسٹک میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی ملاقات، محسن نقوی کا اکیڈمی سکس اسٹار کھلاڑیوں کو رسائی دینے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ آپ پاکستان کے مستقبل کے اسٹارز ہیں، آپ کو وسائل کی فراہمی پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ پی سی بی کا بارش کے باعث نہ ہونے والے میچز کے ٹکٹس کی رقم شائقین کو واپس دینے کا اعلان۔ کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، مہمان بنیں گے معروف اداکار جاوید شیخ، میزبانی کے فرائض انجام دیں گے اینکر ہارون رفیق، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ یو اے ای نے تعلیم کے شعبے میں 16,000 سے زائد افراد کو گولڈن ویزے جاری کر دیے۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ 16 نمایاں سائنسدانوں کو بھی گولڈن ویزے دیے گئے ہیں۔ گولڈن ویزا پروگرام کا مقصد بین الاقوامی سطح پر قابل افراد کو متحدہ عرب امارات میں مستقل رہائش فراہم کرنا ہے۔ کالعدم بلوچ ریپبلکن آرمی کا انتہائی مطلوب ملزم زبیر احمد عرف زبیو ملیش سے گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق انٹیلیجنس کی بنیاد پر سی ٹی ڈی کے ساتھ مشترکہ کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے میں 4 فلسطینی شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی ٹینک نے خان یونس میں گولہ باری کی۔ جنگ بندی معاہدے کے پہلا مرحلہ ختم ہوتے ہی اسرائیل نے غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل بھی روکی۔ عدالتوں میں اربوں روپے کے ٹیکس ریونیو کی وصولی میں مشکلات، سپریم کورٹ کی ٹیکس مقدمات کے حل کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات سامنے آ گئیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت 7 نومبر 2024 کے اجلاس میں اہم انکشافات۔ اعلیٰ عدالتوں میں زیر التواء 1,08,366 مقدمات میں 4457 ارب روپے کی رقم شامل۔ کمیٹی نے تجویز دی کہ سپریم کورٹ میں اے ڈی آر یونٹ قائم کیا جائے۔ اب تک سب سر جوڑ کر نہیں بیٹھیں گے، ملک بحران سے نہیں نکل سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 2022 میں عدم اعتماد نہیں ہوتا تو ملک 3 ماہ میں ڈیفالٹ ہو جاتا۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کمشنرز ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ مہنگائی کی روک تھام کے لیے مؤثر اور جامع کریک ڈاؤن کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا روٹی اور آٹے کے نرخ پر کڑی نظر رکھی جائے۔ سہولت بازاروں میں مارکیٹ سے کم نرخ پر معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ فوڈ اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار یقینی بنانے کے لیے کریک ڈاؤن کرے۔ ماہ سیام کے آغاز پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر آصف زرداری نے کہا ماہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے بلند ہو کر دوسروں کی مدد کریں، غربا مساکین کی حاجت روائی، اظہار و قربانی کے جذبے کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا ماہ رمضان کا اصل پیغام صبر، شکر، ہمدردی اور اخوت و اظہار ہے۔ ماہ رمضان دوسروں کے دکھ درد کا احساس دلاتا ہے۔ اپنی دعا میں فلسطین، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب نے 2019 میں ہونے والی مبینہ مالی بدعنوانی کے 18 کیسز محکمہ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے۔ ڈی جی خان فیصل آباد ڈی ایچ اوز میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات، ڈی جی اینٹی کرپشن کی سپورٹ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے عثمان بزدار کے دور میں محکمہ صحت سمیت دیگر محکموں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس چند روز میں بلانے کا فیصلہ۔ پی پی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال، نون لیگ سے مذاکرات اور ورکنگ ریلیشنز پر غور کیا جائے گا۔ کور کمیٹی پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لی۔ امریکی اور یوکرینی صدر میں تلخی کے بعد فرانسیسی صدر کا دونوں رہنماؤں کو فوراً تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔ کہا ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، باہمی احترام ہوگا تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت جو کچھ داؤ پر لگا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ جاپانی وزیر اعظم نے کہا اوول ہاؤس میں صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر کے درمیان مکالمے نے حیران کر دیا۔ یہ سب دیکھنا چونکا دینے والا تھا۔ امن کے لیے صبر سے کام لینا ضروری ہے۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ لیاقت آباد 4 نمبر پر ٹریلر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جام بھگ، مسلح افراد کے ٹریلر کو نظر آتش کرنے کی کوشش۔ پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا۔
ڈرائیور فرار۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ڈمپر حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کا کوئی پرسا نحال نہیں، جتنے لوگوں کو ڈمپر ٹینکر سے کچلا گیا تمام کے گھر جا کر ایک ایک پلاٹ دوں گا۔ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد میں گیس لیکیج سے دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے لاشیں قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کے حوالے کر دیں گے۔ لاہور میں رائمن روڈ پر سفاری پارک کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، شناخت 36 سالہ قربان علی کے نام سے ہوئی۔ نامور شاعر ناصر کاظمی کو گزرے 53 برس بیت گئے۔ دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا، خشک چشمے کے کنارے سمیت دیگر شعری مجموعے اور نثری کتب بھی تخلیقات میں شامل۔ اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بلوچ کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ نصیر آباد اور آستہ محمد میں لوگوں نے روایتی لباس پہن کر رقص کیا۔ شرکاء نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ بلوچ ثقافتی رنگ نے جرمن کونسل جنرل کو بھی رنگ دیا۔ جرمن کونسل جنرل نے بلوچ ملبوسات پہنے، جرمن پرچم کے رنگوں سے مزین، بلوچی پگڑی پہنی، ہاتھ میں چھڑی تھام کر یکجہتی کا اظہار کیا۔